السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے سلسلے میں آج ہم اصناف ادب کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اصناف ادب میں بات جو آتی ہے وہ حمد کی ہے۔ حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنا ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات، عظمت و قدرت اور اس کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو حمد کرنے والی شخصیت ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے زیادہ جو حمد جنہوں نے بیان کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد بھی کہا جاتا ہے۔ حمد کا جو فن ہے دراصل وہ معرفت الہی اور عشق الہی کے اظہار کا عمل ہے۔ حمد نام ہے تحسین حسن کا، اور حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توصیف و تعریف بیان کرنا ہے۔ سب سے اہم بات حمد میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ حمد جیسے وہ رسمی شاعری ہوتی ہے اس طرح نہ ہو، بلکہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر اور اس کے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو الفاظ ہیں تو وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ گستاخی کا عمل نہ ہو، اور جو شاعر کا جو لہجہ ہو وہ انتہائی مؤدب ہو، اور آخر میں جو حمد میں وہ دعا کی جاتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں نے کمال اس میں فن حاصل کیا۔ سب سے اگر ہم دیکھیں تو مثنوی روم کو دیکھیں، 28,000 سے زیادہ اشعار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہے تھے۔ تو یہ بہت بڑے، یعنی ہر شاعر نے، اگر ہم اردو شاعری کو دیکھیں تو شروع کے جتنے بھی شاعر ہیں انہوں نے پہلے ان کے دیوان کا یا مثنویوں کو دیکھیں تو ان میں شروع میں پہلے حمد، پھر نعت، پھر اسی طرح قصائد وغیرہ ہوتے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حمد میں کہ وہ رسمی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر وہ حمد بیان کرے شاعر، اور جو زبان ہو بہت پاکیزہ ہو، اور شاعر کا جو لہجہ ہو وہ انتہائی مؤدب ہو، اور آخر میں یعنی جو شاعر ہے وہ امت کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرے۔ اسی طرح حمد کے ساتھ نعت ہے، اور نعت بھی بنیادی طور پر ایک نظم ہے، لیکن یہ حمد اور نعت مخصوص کر دی گئی ہیں ادبی اصطلاح میں۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اور نعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، اور نعت میں بھی آپ کی ذات، صفات، اخلاق، شخصیت